پاکستانی جلاد لال مسیح اب تک 750 افراد کو پھانسی پہ لٹکا چکا ہے۔ اس ریٹائرڈ جلاد کے حیرت انگیز انکشاف آپ کو بتاؤں گا کہ جلاد پھانسی پانے والے قیدی کے پاؤں کیوں پکڑتا ہے۔ پھانسی پانے والے قیدی اکثر آخری پیغام کیا دیتے ہیں۔ جلاد کو پھانسی دینے کا معاوضہ کتنا ملتا ہے۔ پھانسی دینے سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے۔ پھانسی کے بعد مجرم کتنی دیر تک لٹکا رہتا ہے۔ مجرم کی موت کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے۔ پھانسی صبح سویرے ہی کیوں دی جاتی ہے۔ دوستو، لال مسیح ایک ریٹائرڈ جلاد ہے۔ اس نے اپنی 27 سالہ پولیس کی نوکری میں 750 لوگوں کو پھانسیاں دی۔ 1955 کو لاہور میں پیدا ہونے والے لال مسیح معروف جلاد تارا مسیح کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ تارا مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف حریت پسند باقی بکر سنگھ کو پھانسی دی تھی اور خود تارا مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا، جس کا معاوضہ اس دور کی حکومت وقت نے 25 روپے ادا کیا تھا۔ اپنے بہنوئی تارا مسیح کی وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں بطور جلاد پولیس میں بھرتی ہوا۔ جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک شفاق شخصیت کا خیال آتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حقدار تھا یا نہیں۔ ان کو صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے۔ لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پھانسی کے وقت 4 لوگ مجرم کے پاس موجود ہوتے ہیں، جس میں کیس کا جج، ایس پی پولیس کا آدمی اور ایک ڈاکٹر شامل ہوتا ہے۔ عموماً ایس پی پھانسی پانے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے۔ زیادہ تر مجرم اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ پیار کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ 1985 تک پھانسی کا یہ عمل مجرم کے لواحقین کو بھی لائیو دیکھنے کی اجازت تھی، لیکن وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے پہلی بار یہ آرڈر دیے کہ لواحقین کو اپنے پیاروں کی پھانسی کا سارا عمل دکھانے کی بجائے صرف ڈیڈ باڈی ان کے حوالہ کی جائے۔ لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پھانسی گھاٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس کو ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے، تاہم مجرم اس ماسک میں باہر کا دھندلا سا منظر دیکھ سکتا ہے۔ جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو خاموشی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایس پی صاحب بھی پھانسی کی اجازت صرف ہاتھ ہلا کر دیتے ہیں۔ لال مسیح نے بتایا کہ مجرم کو پھانسی گھاٹ پر لانے کے بعد اس کے گلے میں رسی باندھنا بھی جلاد کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ رسی اس طرح باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کا سر اس کی گرہ میں سے نہ نکل سکے۔ جب لال مسیح کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچنے لگتا تو اس کے کان میں آہستہ سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری موت کی نہ کوئی خواہش ہے نہ سروکار، میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ اس سب کے بعد وہ لیور سٹینڈ کے پاس جا کر ایس پی کی اجازت کا انتظار کرتا ہے۔ اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کھینچتا ہے، مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھل جاتا ہے، مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں پھنس جاتی ہے اور اس کا جسم تقریباً 5 فٹ نیچے ہوا میں لٹکنے لگتا ہے۔ لال مسیح کے مطابق پھانسی والے شخص کو 30 منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے، متعلقہ جج کاغذات پر سائن کرتا ہے اور پھر لاش ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لال مسیح نے بے شمار قاتلوں سے لے کر ٹاپ کے دہشت گردوں اور اشتہاریوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دی، جن میں کئی پھانسیاں اس نے سرعام دی۔ لال مسیح کی تنخواہ 450 روپے تھی، تاہم اسے پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا، کیونکہ عموماً مجرم کو اس کے علاقہ کی قریبی جیل میں ہی پھانسی دی جاتی ہے، اس لیے جہاں جہاں پھانسیاں ہوتی تھیں لال مسیح کو وہاں طلب کر لیا جاتا تھا۔ لال مسیح کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے جلادی دور میں ڈاکٹرز، بینکاروں اور دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی تختہ دار پر لٹکایا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک موٹے مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچا تو رسی ہی ٹوٹ گئی۔ لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لہراتے رہتے تھے، لیکن ان کی جان نہیں نکلتی تھی، لہذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے لال مسیح کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نیچے جا کر مجرم کے پاؤں پکڑ کر خود بھی لٹک جائے۔ یوں 110 کلو گرام کا لال مسیح جب دبلے پتلے مجرم کے پیر پکڑ کر لٹکتا تھا تو واقعی مجرم کی تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ جلاد کے پاس پھانسی دینے والے شخص کے لیے آدھا منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے۔ اس میں وہ قیدی کے سر پہ ماسک چڑھاتا ہے، اس کے بعد گلے میں رسی ڈال کر لیور کھینچنا شامل ہے۔ ایک پھانسی پانے والے مجرم کے لیے ضروری ہے کہ اس کو 25 منٹ تک لٹکایا جائے، لیکن جلاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان کب نکلی۔ کہا جاتا ہے کہ پھانسی پانے والے مجرم کی مرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کالے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ پھانسی صبح صادق کے وقت دی جاتی ہے۔ پھانسی دینے کے بعد رسہ جھول رہا
रहा होता है। जैसे ही रस्सा साकिन होता है, जल्लाद को पता चल जाता है कि कैदी की जान निकल चुकी है। फिर डॉक्टर तस्दीक करता है। बाज़ दफा कैदियों की जान जल्दी निकल जाती है और बाज़ की बहुत मुश्किल से निकलती है। जल्लाद का कहना है कि फांसी के रस्से के साथ एक फालतू रस्सा भी लटकाया जाता है, क्योंकि जज अपने फैसला में लिखता है कि उस वक्त तक लटकाओ जब तक जान ना निकले। ये बात गलत है कि रस्सा टूटने पर कैदी को छोड़ दिया जाता है। रस्सा चाहे 4 बार ही क्यों ना टूटे, जान जरूर निकाली जाती है। वैसे तो रस्सा टूटना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये वो रस्सा होता है जिससे 10 व्हीलर ट्रक खींचा जाता है। लाल मसीह बड़े फख्र से बताता है कि एक दफा मैंने एक ही वक्त में 5 आदमियों को एक साथ फांसी दी। उसने बताया कि उसने जिंदगी में सबसे कम उम्र फांसी तकरीबन 15-16 साल शख्स को दी, जिसने अपने भाई का कत्ल किया था। लाल मसीह को एक दफा अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान अपने एक रिश्तेदार को भी फांसी देना पड़ी। एक सवाल अक्सर किया जाता है कि फांसी सुबह सवेरे ही क्यों दी जाती है। मुख्तसर जवाब ये है कि उस वक्त इंसान के आज़ाद सुकून में होते हैं और तकलीफ कम होती है। इसके निस्बत दिन में आज़ाद सख्त होते हैं और तकलीफ ज्यादा होती है। इसकी एक वजह और भी होती है, और वो ये है कि मुजरिम के चाहने वालों की तरफ से गम और गुस्सा करने का खतरा होता है, जबकि सुबह सवेरे सब सो रहे होते हैं। इसलिए सुबह के वक्त को फांसी के लिए तजवीज़ किया जाता है। यह अंग्रेज़ों के दौर से चला आ रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों की दी गई अक्सर फांसियों पर अवाम के रद्द अमल और शदीद एहतजाज का खदशा होता था। इसलिए ऐसा वक्त मुकर्रर किया गया जिस वक्त अवाम महवे ख्वाब हों। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।